سیاست سے بالا تر ہو کر اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہماری ہر کسی کے ساتھ انکنڈیشنل سپورٹ ہے جو جینوئنلی اس کام کے لیے اس کے اوپر اس کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں نعیم بھائی کے پاس پہلے آپ کے مرکز پہ گیا ہوں، ہمارے ساتھی پہلے گئے ہیں، پھر میں گیا ہوں مرکز پہ، اور ہم نے یہ بات کی کہ بھائی سیاست الیکشن میں کر لیں گے، جس کو لوگوں کو ووٹ دینا ہوگا وہ دے دے، لیکن اس بات پہ سیاست نہیں ہے، اس کام میں سیاست اس لیے کہ یہ اور جو اس خطے کے موروثی حالات ہیں، جس طرح سے انسانوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، اس سے جینے کا آسرا چھینا جا رہا ہے، تو یہ 3 کروڑ کا شہر ہر آدمی، ہر نوجوان خودکشی نہیں کرے گا۔ 1 مہینے میں 5 خودکشیاں ہو گئی ہیں، تو 3 کروڑ لوگ خودکشی نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے مرنے سے پہلے، اور یہ کراچی کوئی آرڈنری شہر نہیں ہے کہ یہ تباہ ہوگا تو صرف اس شہر کے رہنے والے تباہ ہوں گے، یہ تباہ ہوگا تو پورا پاکستان تباہ ہوگا۔ پاکستان کو پالنے چلانے والا یہ شہر ہے۔ تو میں اس بات کے لیے صرف اس بات کہ میں نہیں تھا یہاں پہ 1 ہفتے تک، تو آپ بیٹھے تھے یہاں پر سردی میں، دھوپ میں، صبح دوپہر رات، ٹھنڈ، اتنی ٹھنڈ میں ہماری نظر ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے، اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اسلام آباد میں تھا، میں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس تھی، تو میں نے اسلام آباد کی پریس کانفرنس میں بیٹھ کر وہاں پر آپ کے اس دھرنے کی، آپ کے اس بیٹھنے کو حکمرانوں کے کانوں میں آواز لگائی کہ کراچی میں جماعت اسلامی کے لوگ سخت سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ دو، ان کی بات سنو، توجہ دو کہ کراچی میں کیوں یہ آواز آ رہی ہے۔ کل کو کوئی نوجوان قانون ہاتھ میں لے گا، آپ سب لوگ آ جائیں گے اس کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، لاپتہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے کہ دہشت گرد بن گیا کوئی۔ آج جو یہ پیپلز پارٹی کل کے دہشت گرد بنا رہی ہے، آج ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو کل کے دہشت گرد یہ پیپلز پارٹی آج بنا رہی ہے، ان کو روکنا چاہیے، ان کو ریاست کو ان سے بات کرنی چاہیے کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ میرے یہاں پر آج آنے کا مقصد، میرے ساتھیوں کے آنے کا مقصد آپ کو اس بات کا بتانا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں تو سیاست سے بالکل بالا تر ہو کر اس والی بات میں آپ ہمیں رات کے 2 بجے آواز لگائیں گے، اور ہم روزانہ آپ کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں، یہاں پر ہم آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں گے کہیں اور جا کر بیٹھو، ہم کہیں اور جا کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اس بات پہ، کیونکہ میں، اور یہ صرف آپ نہیں، کوئی بھی کرے گا یہ کام اس شہر میں، کوئی بھی پارٹی جینوئنلی اس کالے قانون کو ختم کرنے کی بات کرے گی۔ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، پی ایس پی اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، آپ کو پتا ہے، نعیم بھائی سے ہمارا کوارڈینیشن ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام میں میں صرف یہاں سے کھڑے ہو کر حکومت سندھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اکیلے ہی نہیں ہے، جماعت اسلامی تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ 10 دن 12 دن 15 دن مہینے کے بعد خدا نہ خواستہ یہ تھک جائیں گے، چلے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور حکومت وقت کو جو وفاق میں بیٹھے ہیں ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا، یہاں پر ان کی نمائندگی ہے، 14 سیٹیں ان کے پاس ہے، وزیر اعظم، ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے بات کرنے میں اور ایک وزیر اعظم کے بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج کے 50 ایم پی ایز ہیں اپوزیشن کے بلا کے اندر، تو بھائی آپ کا کام صرف جو وہ کاغذ پھاڑ کے باہر آ جانا نہیں تھا واک آؤٹ کر کے۔ آپ اگر اپنے ایم پی ایز کو، جو لوگ ہیں اگر اپنے ایم پی ایز کو اسی اسمبلی ہال میں بٹھا دیتے، بولو بھائی سو جاؤ، جس اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا سے باہر نہیں آئیں گے ہم،
یہی بستر پہنچاؤ، یہی ان کو کھانا پہنچاؤ، اور باہر جو ہے وہ 50,000 آدمی بیٹھا ہوتا کراچی کا، میں دیکھتا پھر کراچی پاکستان میں 10 دن میں یہ مسئلہ کیسے نہیں حل ہوتا۔ اس سے ریاست کو ان کو روکنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے ہر حال میں۔ آج ہماری ریاست اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی، خدا نخواستہ ہم جو ہے وہ 13 سالوں میں ہمیں پینے کا ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ 13 سالوں میں پیپلز پارٹی کے جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی ہمیں بیچتے ہیں۔ 13 سالوں میں ایک ٹرانسپورٹ کی بس آج تک چلی نہیں ہے، ڈرامے بازیاں ہوتی رہی ہیں ساری۔ 13 سالوں میں ایک نوکری شہر والے کو نہیں بنی۔ جو کوٹا تھا شہری اور دیہی کا، اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے، اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر کوٹا دے رہے ہیں۔ ہم پھر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نخواستہ یہ سندھی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ برا کر رہی ہے۔ یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھر کے اور لاڑکانہ کے سندھیوں کے ساتھ بھی برا کر رہی ہے۔ یہی پاکستان پیپلز پارٹی تھر میں بچے مر رہے ہیں ان کو بھی یہی مار رہے ہیں، لاڑکانہ میں بچے کو کتا کاٹ رہے ہیں وہ بھی سندھی ہے جو کہ 10 شہر کراس کر کے آتا ہے، اس کو ویکسین نہیں ملتی اور ماں کی گود میں وہ مر رہا ہے۔ تو ہم سے لیکن ان کو انہوں نے 50 سالوں میں ان بیچاروں کو کراچی حیدرآباد کے بعد جو سندھ پورا ہے وہ تو بیچارے اپنے ہتھیار ڈال چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ، یہ قسمت کا حصہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی ہماری زندگی ویسی ہی ہے، نہ روٹی ملے گی، نہ کپڑا ملے گا، نہ مکان ملے گا۔ یہ شہر رہ گیا تھا فتح ہونے سے، یہ شہر رہ گیا۔ بھائی لسانی سیاست آپ کو اور آپ کے جو جینوئن پارٹنر ہیں MQM والے ان کو مبارک ہو، جنہوں نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ آپ کو تقویت پہنچائی ہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو ہمیں عوام کو تقسیم کر کے آپ کو جو ہے فائدہ پہنچایا ہے۔ ہم نے تو اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے، ہم نے تو اس کے لیے جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے ہم اس پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ آج بھی اس دھرنے میں ہر زبان، ہر نسل، ہر برادری، ہر قوم کے لوگ موجود ہیں، حتیٰ کہ مائنورٹیز کی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ روزانہ یہاں پر آتے ہیں اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے حق کی یہ تحریک آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں تو آن ریکارڈ ہوں کہ میں نے کہا ہے کہ خاص طور پر جو کام اپوزیشن کے کرنے کا تھا وہ اپوزیشن نے نہیں کیا ہے۔ یہاں پر 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں PTI نے جیتی، ان کے 30 MP اندر موجود ہیں۔ یہاں جو ہے وہ MQM کے پاس بھی اس صوبے میں 7 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہیں، سینیٹرز ان کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 22-23 MPA ہیں۔ یہ سارے لوگ اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور آج یہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے یہ بل جو پہلا انہوں نے پاس کیا تھا۔ مجھے بتائیں انہوں نے کوئی ایک جینوئن احتجاج کیا ہے؟ کوئی ایک ریلی نکالی ہے ایسی کہ جس سے کوئی اثر پڑے؟ کوئی ایک دھرنا دیا ہے؟ تو اس کو ہم مکمکا نہیں سمجھے، ہم ان کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ تو ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ اور 2013 میں بھی یہی ہوا تھا۔ 2013 میں جب یہ قانون پاس ہوا تو MQM نے زبانی جمع خرچ ضرور کی، لیکن گورنر ان کے موجود رہے۔ انہیں حکومت میں، اچھا مجھے اتنی تاریخوں کا وہ نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ بھائی کا فون آیا تو انہوں نے مجھے تاریخ بھی بتائی کہ نومبر 2014 تک MQM جو ہے وہ حکومت میں شامل رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے طویل رفاقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی رہی، اور پھر ابھی بھی فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی جو طاقت ہے وہ سندھ کی اپوزیشن ہے بیسیکلی۔ اگر یہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے۔ البتہ میں یہ مانتا ہوں اور اس کو ہمیں تسلیم کرنے میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے، میں سامنے سب کے کہتا ہوں کہ PSP نے بہرحال مسلسل مظاہرے کیے ہیں، مسلسل احتجاج کیا ہے، اور آئندہ بھی چیزوں کی کال دی ہے، اور جو ظاہر ہے اس شہر کے لیے جو کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کی سپورٹ، ہر اس شخص کو کہ جو اس کالے قانون کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھائے گا اس کو ہماری بھی سپورٹ حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ یہ اس نقطے کے اوپر جو ہمارا سمجھ لے کہ اتفاق ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل تعاون ہے وہ جاری رہے گا، اور یہ دھرنا بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اور آج